میراث کیا ہے؟ وراثت ہے۔ آدمی جب مر جاتا ہے تو جو مال دولت زمین جائیداد دکان مکان چھوڑ کے جاتا ہے وہ تو اس کا مرنے والا مر کے چلا گیا، یہ جو چھوڑ کے گیا ہے اس میں بہت سارے لوگوں کے حقوق ہیں۔ مرنے والے کی بیٹا بیٹی ہے، بیوی ہے، اور اس اعتبار سے فرائض کے جو احکام ہے اس اعتبار سے۔ اب مرنے والا تو مر گیا، اب وہ بیٹا بیٹی دونوں چھوڑ کے گیا ہے، تو قرآن کا حکم ہے کہ اس مرے ہوئے آدمی کی دولت سے بیٹوں کو بھی حق ملے گا اور بیٹیوں کو بھی ملے گا۔ بیٹیوں کے مقابلے میں 2 گنا بیٹے کو ملے گا اور لڑکی کو 1 ملے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میراث کا یہ احکام بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جانتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کیا ہوا ہے۔ اگر کوئی لڑکا اپنی بہن کو حق نہیں دیتا ہے، اپنے باپ کے میراث میں سے نہیں دیتا ہے، کل قیامت کے دن اس کو دینا ہوگا، اس کی پکڑ ہوگی، یہ اس نے اس کا حق مارا ہے، حق مار لیا، کل گرفت ہوگی، اس کی قیامت کے دن دینا ہوگا۔ زبردستی آپ اپنی بہنوں سے معاف بھی نہیں کروا سکتے ہیں، کس لیے؟ ان کا حق ہے، آپ باپ کے مال سے دے دیجیے، آپ ان کا حق ہے وہ۔ ہاں کچھ نہیں ہے، خالی گھر ہے، تو ایسے بھی تو بہن لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم لوگ نہیں لیں گے، ہم لوگوں کو خالی آنا لینا کرو بس کافی ہے۔ لیکن اگر اس سے زائد زمینیں ہیں، بہن کی حیثیت چاہے کمزور ہو یا اچھی ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں، اس کو آپ پوچھ لیجئے تم حق لینا چاہتے ہو لے لو۔ اگر وہ اپنی طرف سے معاف کر دے کہ نہیں ہم کو نہیں چاہیے تو وہ ایک الگ چیز ہے۔ آپ اس کو آنکھ دکھا کر زبردستی معاف نہیں کروا سکتے ہیں، یا آپ اپنی بہن کو دھمکی دے کہ بھاگ لینا ہے تو لے جاؤ، بس یہیں سے تمہارا رشتہ ختم۔ یہ تو آپ نے چھری دکھا کر معاف کروایا نا، دل سے معاف کیا۔ بہن بیچاری ہے کہ بھائی بھی تو ہمارے ہیں، اب ہم لے لیں گے حصہ تو یہ تو پھر ہم کو پوچھیں گے ہی نہیں، آنا جانا ہمارا باپ گھر بند ہو جائے گا۔ لڑکی مجبور ہوتی ہے، کئی پہلوؤں سے سوچ کر خاموش ہو جاتی ہے کہ نہیں لیں گے، دل سے معاف کیا ہے، اور آپ نے کیوں معاف کروایا اس سے زبردستی؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ بہت بڑی حق تلفی ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا حساب ہوگا، دینا ہوگا آپ کو، اور وہاں تو رہے گی نہیں نا زمین جائیداد، کیا دے گا؟ آپ کی نیکیاں کاٹ کر اس بہن کو دی جائے گی وہاں، جس دن آدمی ایک ایک نیکی کا محتاج ہوگا۔ خیر، اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو نیک توفیق سے نوازے۔ اور باپ اگر وصیت کر کے جائے، دیکھیے وصیت کا مسئلہ کیا ہے، وصیت اس آدمی کو آپ کر سکتے ہیں جس کا آپ کی میراث میں کوئی حق نہیں ہے، حصہ نہیں ہے۔ آپ اس آدمی کے لیے وصیت کر سکتے ہیں جس کا آپ کی میراث میں کوئی حصہ نہیں ہے، جیسے آپ کا بھتیجا ہے، بھانجا ہے، آپ کو بڑی اس سے محبت، آپ نے اس کو پال پوس کے بڑا کیا ہے، آپ وصیت نامہ لکھ کے گئے کہ میرے مرنے کے بعد اس کو 2 کٹھا زمین دے دینا، اس کو 1 بیگھہ زمین دے دینا، یہ وصیت ہے۔ لیکن جس کا حق ہے آپ کی میراث میں، آپ اس کے لیے وصیت نہیں کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کا 2 بیٹا ہے، تو آپ کے تو مرنے کے بعد دونوں کو حصہ ملے گا نا۔ آپ بڑے بیٹے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ اس کو 2 بیگھہ دے دینا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا وصیت لی وارث، وارث کے لیے وصیت نہیں ہے۔ اور وصیت آپ نے جس کے لیے کی ہے اس کا میراث میں کوئی حق نہیں ہے، اس کے لیے وصیت کی ہے، اس وصیت کا نافذ کرنا ضروری ہے۔ فقہا لکھتے ہیں کہ مرنے والا جب مرتا ہے تو وہ جو مال و دولت چھوڑ کے جاتا ہے
تو اس کی مال و دولت میں سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے زندہ آدمی کو؟ اس کی کفن دفن کا انتظام کیا جائے۔ دوسرے نمبر پر ہے اس کا قرضہ ہے تو قرضہ چکایا جائے۔ تیسرے نمبر پر اس نے وصیت کی ہے تو وصیت نافذ کی جائے۔ اور چوتھے نمبر پر ہے کہ اب اس کے وارثین تقسیم کریں۔ ان تین چیزوں کے بعد تقسیم کا مسئلہ آتا ہے۔ یا تو کفن دفن کسی طرح ہو گیا، قرض والے گھومتے رہے، وصیت کیا ہے وہ بھی کاغذ چھپا دیا بیٹوں نے، تقسیم کر کے بیٹھ گیا، یہ حرام ہے۔ کل قیامت کی دن اللہ تعالیٰ کے یہاں سخت حساب دینا ہوگا۔ پہلے کفن دفن، دوسرے نمبر پر قرضہ، تیسرے نمبر پر وصیت، اور چوتھے نمبر پر اب تقسیم کرو جو بچا ہے۔ آدمی کتنی وصیت کر سکتا ہے؟ ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی میں اپنا سارا مال وصیت کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ، بہت زیادہ ہے یہ۔ کہا کہ اللہ کے نبی آدھا، کہا کہ نہ، کہا کہ اللہ کے نبی 1/3۔ کہا کہ ہاں 1/3 ٹھیک ہے لیکن یہ بھی زیادہ ہے، تو خیر رہنے دو۔ یعنی آپ اپنی پوری دولت سمپتی کا 3 حصہ کر کے 1 حصے تک آپ وصیت کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ میں آپ کی وصیت نافذ نہیں ہوگی۔ اگر آپ نے آدھی کر دی ہے کہ میری آدھی سمپتی دے دیجئے، نہ، وہاں فیصل لوگ بیٹھیں گے اور 3 حصہ کر کے اس کو 1 ہی حصہ دیا جائے گا، کیونکہ ثلث سے زیادہ پر وصیت نافذ نہیں ہوگی۔ خیر، اللہ تعالی ہم سبوں کو نیک توفیق سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔